معلوم ہو گیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو بلایا, 2 مریدوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ تفسون جاؤ, اور راستے میں شیخ عبد الرحمن تفسون جی کے مرید آ رہے ہوں گے, ان کے 2 جو ہے وہ غلام آ رہے ہوں گے پیغام لے کر, ان کو راستے سے ہی واپس لے جانا, ان کو راستے سے ہی واپس لے جانا, اور واپس لے جا کر ان کو کہنا تمہاری ضرورت نہیں, کام ہو گیا, جو تم پہنچانے والے تھے وہ اللہ نے پہلے ہی پہنچا دیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ واپس چلیے. اب ان کو واپس لے جانا اور جا کر شیخ عبد الرحمن تفسون جی کو میرا سلام کہنا, اور میرا سلام دینے کے بعد ان سے کہنا اے عبد الرحمن تفسون جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 12 سال سے مقام قرب میں آتے ہیں جاتے ہیں, کبھی مجھے نہیں دیکھا, تو سنو جو دیوار کے باہر بیٹھا ہوا ہو, سنیے گا, سمجھیے گا اس بات کو, جو دیوار کے باہر بیٹھا ہوا ہو وہ دیوار کے اندر والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ دیوار کے اندر والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور جو دیوار کے اندر بیٹھا ہو وہ اندر صحن والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور جو صحن میں بیٹھا ہو وہ اندر کمرے والے کو نہیں دیکھ سکتا, اور جو کمرے میں بیٹھا ہو وہ کمرے والا اندر حجرہ خاص کے اندر جو بیٹھا ہو اس حجرہ خاص والے کو نہیں دیکھ سکتا. اے عبد الرحمن تفسون جی, آپ ابھی دیوار کے باہر بیٹھے ہو اور میں حجرہ خاص کے اندر ہوں. آپ ابھی دیوار کے باہر بیٹھے ہو اور میں حجرہ خاص کے اندر ہوں, تو آپ دیوار کے باہر والے حجرہ خاص والے کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر سنو, 12 سال پہلے جو آپ کو ولایت ملی تھی وہ میرے ہی ہاتھ سے ملی تھی, میرے ہی ذریعے سے ملی تھی. اس کا یقین کرنے کے لیے میں آپ کو اور نشانی دیتا ہوں. 12 سال پہلے جو آپ کو ولایت ملی تھی, ولایت کا حلہ پہنایا گیا تھا, وہ سبز رنگ کا تھا اور اس کے اوپر قل هو اللہ شریف سونے سے لکھی ہوئی. یہ میرے غوث کا مرتبہ ہے, یہ میرے غوث اعظم کا مرتبہ ہے. اب جب یہ پیغام پہنچا, انہوں نے سنا, وہ تو پھر جو ہے وہ بڑی باتیں کرتے تھے پہلے کہ میری گردن اتنی اونچی ہے, اور غوث پاک آپ کو میں نے نہیں دیکھا آتے جاتے, 12 سال سے آتا جاتا ہوں, سب جو ہے نا وہ ختم ہو گیا, سب تکبر وبر سب ختم ہو گیا. یہ تو مجھ سے بھی بڑے ہیں, یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں. وہیں سے جب یہ سنا نا, اور ساری جو ہے وہ مل گئی, نشانیاں بھی مل گئی اور سب کچھ مل گیا, سب کچھ سن لیا, تو پھر کیا کیا, وہیں سے آواز لگائی, اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ واقعی اللہ کے ولی ہو اور ولایت کے بادشاہ کے آپ ولایت کے بادشاہ ہو. وہیں سے گردن جھکانی اور کہا کہ غوث پاک, بے شک آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب بتائیے اتنا بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا فرمایا ہے. اور غوث اعظم کا مرتبہ, علماء فرماتے ہیں کہ آپ غوث اعظم ہیں, کوئی غوث اعظم نہیں بننے والا, صرف قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے, وہ غوث اعظم ہوں گے, وہ غوث اعظم ہوں گے. تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کا مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو عطا فرمایا ہے. آپ کی ولایت کی مہر لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے. تو حضرات محترم, اللہ کے ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کیسے عطا فرمائے ہیں, کیسے کان عطا فرمائے ہیں؟ سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے, میرا مرید کہیں پر بھی ہو, کہیں پر بھی ہو, چاہے مشرق میں ہو, چاہے مغرب میں ہو, چاہے شمال میں ہو, چاہے جنوب میں ہو, کہیں پر بھی ہو, مجھے پکارے, فریاد کرے, میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کی فریاد رسید لیا. اللہ نے یہ مرتبہ یہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ زندگی میں یہ بات تھی, آپ کی ظاہری حیات میں یہ بات تھی, اب قبر میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا, مزار میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں,
آپ نے یہ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں زندگی میں یہ فرما رہا ہوں زندگی میں کوئی مجھے پکارے تو میں اس کی فریاد رسی کروں گا. نہیں نہیں، قیامت تک کے لیے یہ بات ہے. قیامت تک کے لیے آنے والے آپ کے مرید، آپ کے چاہنے والے، آپ سے نسبت رکھنے والے کہیں بھی ہوں، آپ کو پکاریں، آپ آواز سنتے بھی ہیں، فریاد رسی بھی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے ولی بھی قبروں میں زندہ ہیں. اللہ کے نبی تو زندہ ہے ہی، لیکن اللہ کے ولی بھی ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو اچھے عمل کرے، ایمان لائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے، حیات پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو غوث اعظم اب بھی ہماری فریاد کو سنتے ہیں اور فریاد رسی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی اور جو مومن ہو، رسول اللہ کا غلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کو یہ مٹی، زمین کی مٹی، قبر کی مٹی کیا کھائے گی؟ ان کے کفن کو بھی میلا نہیں کرتی. ہمارا عقیدہ الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارے پاس اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ قبریں کھلی اور اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے، مومن بندے قبروں میں سالوں سالوں کے بعد بھی صحیح سلامت تھے، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے. حضرات محترم، تو غوث اعظم بڑا مرتبہ، وہ کیسے مر کر مٹی میں مل سکتے ہیں؟ لوگ جو ہے نا وہ نبیوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے. ہمارا تو عقیدہ ہے غوث اعظم اور اللہ کا نیک بندہ مومن ہو، اس کے کفن کو بھی مٹی میلا نہیں کر سکتی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں زمین میلی جو نام مصطفیٰ نہیں دکھی یہ شاعر نے جو بات کی ہے وہ بڑی سچ، ایسے بات نہیں کرتے، ایسے بات جو رسول اللہ کے نام سے جھومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی بھی اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا قول ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا قول ہے کہ جو بھی امتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام گرامی سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، اور اگر اس کا یہی معمول رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی زندگی میں اس کی آنکھیں نہیں دکھیں. یہ اس کو معمول بنا لو اپنا. جب بھی رسول اللہ کا نام آئے درود بھی پڑھو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام چوم کر آنکھوں سے بھی لگاؤ، مگر جمعے والے دن کا خیال رکھنا ہے. جمعے والے دن خطبے کے دوران آنکھوں کو، انگوٹھوں کو نہیں چومتے. ٹھیک ہے، درود بھی زبان سے نہیں پڑھا جاتا. اذان کے دوران، جمعے والے دن اذان کے دوران، خطبے کے دوران، یہ دو چیزیں ہیں. اور جب قرآن مجید پڑھا جائے اور اس وقت جب آتا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم، اس وقت بھی علماء نے فرمایا ہے کہ یہ تین وقت ایسے ہیں کہ جب آپ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے نہ لگائیں اور درود بھی زبان سے نہ پڑھیں. تلاوت کا ادب ہے اور خطبے کا ادب ہے، اذان کا ادب ہے. اس وقت جو ہے وہ یہ تین چیزوں میں خیال رکھیں. اس کے علاوہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے درود بھی پڑھیں اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے بھی لگائیں. یہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو جو نام مصطفیٰ محمد کے غلام
کفن میلا نہیں ہوتا نبی کا دامن رحمت پکڑ لو جہاں والوں نبی کا دامن رحمت پکڑ لو جہاں رہے جب تک یہ ہاتھوں میں رہے جب تک یہ ہاتھوں میں جلن محلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن محلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک منبر پر جو پڑھتے ہیں کبھی نبی کے پاک منبر پر جو پڑھتے ہیں زبان نہیں ہوتی زبان نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا سخن میلا نہیں ہوتا زمین نہیں ہوتی سمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں